جسٹ بلیو جتنے لوگ یسوع مسیح کے پاس شفا لینے آتے تھے، یسوع مسیح پوچھتے تھے کیا تو بلیو کرتا ہے؟ اور اگر کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو یسوع مسیح فرماتے تھے کیا تو اعتقاد نہیں رکھتا، کیا تو ایمان نہیں رکھتا کہ یہ کام ہو جائے گا؟ جتنے لوگ ایمان رکھتے تھے، جتنے لوگ فیت میں تھے، جتنے لوگ وفادار تھے خدا کے ساتھ، انہوں نے شفا پائی ہے۔ آج ہر بندہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے خدا کے پاس آتا ہے، نہ کہ فالوشپ کے لیے۔ جب ہم فالوشپ کے لیے آئیں گے تو شفا، فائنینشلی پرابلم یہ ویسے ہی جاتی رہے گی۔ جب ہم صرف مطلب کے لیے آتے ہیں، مطلب تو ہمارے حل ہو جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم مال کی کتاب پڑھتے ہیں تو ایک یوحنا نام جادوگر تھا۔ جب وہ خدا کے رسولوں کو، لوگوں کو شفا دیتے ہوئے دیکھتا تھا تو وہ حیران ہوتا تھا کہ میرے پاس اتنا جادو ہے، میں وہ کام کیوں نہیں کر پاتا ہوں جو یہ کر پاتے ہیں پطرس اور یوحنا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پطرس اور یوحنا جتنے بھی خدا کے رسول تھے، یسوع مسیح کے پیروکار تھے، شاگرد تھے، ان کے پاس خدا کا روح القدس تھا، خدا کا پاک روح تھا، اور پاک روح سے زوراور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ آپ کا جادو کیا اس سورج کو نیچے لا سکتا ہے؟ آپ کا جادو کیا چاند کو نکلنے سے روک سکتا ہے؟ آپ کا جادو کیا زمین کو غائب کر سکتا ہے؟ جادو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ بائبل مقدس گنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی منتر یعقوب کے گھرانے پر چل نہیں سکتا۔ جسٹ بلیو، اگر آپ بلیو رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی جادو ٹونا آپ پر اثر نہیں کر سکتا، تو یقیناً آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اثر وہ تب کرے گا جب آپ ڈریں گے، جب آپ خود ڈپریشن میں جائیں گے، ڈسکرجمنٹ میں آپ جب خود جائیں گے، تب آپ پر وہ اثر کرے گا۔ جب آپ فیتھ فلنس کے ساتھ، خدا کے ساتھ چلیں گے، تو کوئی منتر، کوئی جادو، کوئی ٹونا آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اور یوحنا خدا کے رسولوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو تم یہ لے لو، اور مجھے یہ شفا کی جو روح تمہارے اندر ہے یہ مجھے دے دو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو شفا کی روح ہے، جو روح القدس ہے، یہ پیسوں سے نہیں ملتا، یہ خدا کے ساتھ ایک رشتہ بنانے سے ملتا ہے، اس کے پیروکار بننے سے ملتا ہے۔ آپ فیتھ فلنس میں بڑھتے جائیں، آپ خدا کے ساتھ چلتے جائیں، جس طرح یسوع مسیح نے فرمایا کہ آؤ میرے پیچھے ہو لو۔ اگر ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں پورے ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ خدا جو ہے ہمارے معاملوں کو حل کرے گا، تو یقیناً آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے۔ تو پطرس اور یوحنا جب سامریا میں ایسے کام کرتے تھے تو وہ یوحنا جادوگر نے سب پیسہ ڈیل دیا، اور جب اس کی بات نہ بنی تو بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ آخر کار اس کو راہ راست پر آنا پڑا۔ جب تک ہم راہ راست پر نہیں آئیں گے، ہمارے معاملے حل نہیں ہوں گے۔ ہم صرف طلبگار رہیں گے ہر چیز کے، اور وہ چیز ہمیں ملے گی نہیں، ملے گی ہمیں تب ہی۔ روحانی چیزوں کی اگر ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر سٹرونگ ہوں، ہم کمزور نہ ہوں، تو ہمیں اپنے خدا کے ساتھ فیتھ فلنس کے ساتھ چلنا پڑے گا، اس کے حکموں کو اپنے دل میں رکھنا پڑے گا، اور پوری طرح یسوع مسیح کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے اپنے بزنس چھوڑے، کاروبار چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے، کیا وہ بھوک مری سے مر گئے؟ کیا ان پر آفتیں آئیں؟ کیا ان پر مصیبتیں آئیں؟ ہم اس بات پر بڑی غور سے دیکھیں گے کہ جب وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلتے تھے تو ایک وقت آیا کہ پطرس اور یوحنا نے پوچھا کہ اے خداوند، ہم تو تیرے پیچھے چلتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں تم 100 گنا اجر پاؤ گے، اور آسمان پر علیحدہ تمہیں اجر ملے گا، اور تم اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا بھید اس نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یروشلم کے 12 دروازوں پر ان 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کا ہر ایک ورڈ جو مین آف گاڈ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے، وہ ہر ایک ورڈ بالکل اسی طرح اسپرچل طریقے سے پورا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز ٹلی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اگر آپ دھیان سے، غور سے بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو وہی چیز نظر آئے گی جو یسوع مسیح نے فرمائی، اور ایسے ہی دنیا چل رہی ہے، اس سے ذرا سی بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے۔
اگر آپ دھیان سے بائبل مقدس کو پڑھیں تو آپ کے جو جتنی بھی شفائیں آپ آج لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ آپ کا کوئی کمال نہیں، آپ کے اندر کوئی ایسی ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ اپنے طور سے لوگوں کو شفائیں دیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ اس نے اپنا پاک روح آپ کے اندر ڈالا ہے، اس لیے ڈالا ہے تاکہ تم یہ جان سکو کہ ہم خدا کے بغیر ادھورے ہیں۔ جب تم یسوع مسیح کا نام لے کر کام کرتے ہو تو مشکلیں حل ہوتی ہیں، پریشانیاں جاتی ہیں، کیونکہ یسوع مسیح میں اتنی پاور ہے، اس کے نام میں اتنی ول پاور ہے کہ جب آپ پانیوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ سے رک جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے اتنا ہم آگے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ شاگردوں نے بہت دکھ اٹھائے، بہت سی پریشانیاں اٹھائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہار نہیں مانی۔ وہ یسوع مسیح کے اسی کام کو کرتے رہے ہیں، اسی کام کو وہ فالو کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ کچھ لوگ جیلوں میں ڈالے گئے، لیکن اس کے باوجود فرشتوں نے جیلوں میں سے ان رسولوں کو نکالا اور وہ یسوع مسیح کے کاموں کو کرتے گئے۔ جب آپ پورے ایمان کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ یسوع مسیح کے کاموں کو کریں گے تو آپ بلیو کریں، ایمان رکھیں کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسئلوں کے لیے در بدر نہ دوڑیں، صرف یسوع مسیح کے پاس ہیں، وہی حل مشکلات ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں، کیونکہ اس نے ہماری خاطر اپنا بلڈ بہایا ہے تاکہ ہم شفا پائیں۔ آج ہم شفا لے کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، ہم خدا سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے ایک عورت سے بدروہیں نکالی تو اس نے اس سے کہا کہ اگر تو پھر گناہ کرے گی تو یہ ایک بدروح جو گئی ہے یہ 7 بدروہوں کو لے کر آئے گی۔ اگر آپ شفا پا کر گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ پر بیماری آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر آپ کا قصور ہے کہ آپ نے اس کو مینج نہیں کیا، اس مسئلے کو مینٹین نہیں رکھا۔ اگر آپ نے اس شفا کو مینٹین رکھا ہوتا، اس مسئلے کو مینٹین رکھا ہوتا تو وہ دوبارہ بیماری آپ پر اٹیک نہ کرتی، وہ دوبارہ بیماری آپ پر حملہ نہ کرتی۔ اگر ہم موقع دیتے ہیں ابلیس کو تو ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ تم ابلیس پر غالب آؤ گے۔ اگر ہم غالب آ سکتے ہیں تو پھر ہم کمزور کیوں بنے ہیں کہ ابلیس ہم پر غالب آتا ہے؟ ہمیں ابلیس پر غالب آنا ہے، اس نے اپنے ہتھیار ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم شفا کے لیے در بدر نہ جائیں، صرف یسوع مسیح کے پاس آئیں، وہی مشکلوں کا حل ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔